بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 1 ربیع الثانی۔ حلف الفضول۔ عرب میں ظلم و ستم اور چوری ڈاکہ زنی عام تھی۔ لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اور کمزوروں کا حق دبایا جاتا تھا۔ اس جرم میں عوام و خواص بھی مبتلا تھی۔ اسی طرح کا ایک معاملہ مکہ میں بھی پیش آیا کہ ایک سردار نے باہر کے ایک تاجر سے سامان خریدا اور پوری قیمت نہیں دی۔ اس کے بعد مکہ کے چند لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنا اور مظلوم کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے اور اس وقت کم عمر تھے۔ ان لوگوں نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے کے باحیثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدنامی، مسافروں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے ان کا اصلاح پر آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی اور بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو سعید، بنو حزرہ اور بنو تمیم کے لوگوں اس میں شامل ہوئے اور ہر ممبر نے ملک کی بدنامی دور کرنے اور مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا عہد کیا۔ اس معاہدے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدے کے نام سے مجھے بلائے اور مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بجلی کی کڑک۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش نازل کرتا ہے اور کبھی اس میں بجلی پیدا کرتا ہے جس کی آواز میں بڑی گرج اور سخت کڑک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی میں روشنی اور آواز پیدا کر کے اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتار پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے، پھر بھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتا ہے۔ غرض ان بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خداوندی کا زبردست نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے دوزخ سے نجات اور نفاق سے بری کے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، 3 سانس میں پانی پینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پینے کے وقت 2 یا 3 سانس لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اجنبی عورت سے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دیے جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں، ایک موت کو حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے، دوسرا مال کی کمی کو حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم نبیوں کو ان کے امت کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
تحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔